جام کمال بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں؟ بلیٹن کا آغاز کریں گے اسی خبر کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کی قرارداد کچھ دیر بعد اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ ناراض اور اپوزیشن رہنماؤں نے 65 میں سے 36 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ ترجمان لیاقت شاہوانی کہتے ہیں کہ اسمبلی فلور پر اکثریت ثابت ہو جائے گی۔ جام کمال نے بھی مخالفین کے خلاف سوشل میڈیا کا محاذ سنبھال لیا، لکھا حیرت ہے اپوزیشن بی اے پی سے مدد مانگ رہی ہے۔ محمد عاطف کی رپورٹ دیکھیے۔ اور یہ جو باقی ناراض اراکین بھی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے ہی ساتھ ہیں۔ یہ انشاءاللہ عدم اعتماد ناکام ہوگی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ بلوچستان میں سیاسی بحران کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ شام 4 بجے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ بی اے پی کے مرکزی آرگنائزر جان جمالی کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ قبل وزیر اعلیٰ کو سیٹ چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ دوسری جانب ناراض اور اپوزیشن ارکان کی جانب سے تحریک عدم اعتماد میں 36 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ جو ہے وہ 40 ہے۔ 65 کی اسمبلی میں 40 ممبران ایک حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب تک جو بھی انہوں نے غلط بیانی کی ہے، جو بھی انہوں نے شوشے چھوڑے ہیں، جو بھی وہ سارے آپ کے سامنے اب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی سیٹ بچانے کے لیے متحرک ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ بلوچستان جان جمالی کے لیے کھیل ہوگا، ہم عوامی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ حیرت ہے کہ اپوزیشن بی اے پی سے مدد مانگ رہی ہے۔ ترجمان لیاقت شاہوانی لکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ نہیں دیں گے، اسمبلی فلور پر اکثریت ثابت ہو جائے گی۔ کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ محمد عاطف سما، کوئٹہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد حکومتی اتحاد میں شامل 14 اراکین کی جانب سے لائی جا رکھی ہے۔ ہم بات کریں گے اپنے نمائندے مجیب اللہ سے۔ مجیب اللہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا کیا صورتحال ہے، کیسی خبریں آنے کی توقع ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے خلاف جو اراکین ہیں وہ آج جو ہے وہ عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے بلوچستان اسمبلی میں پیش کریں گے۔ 14 اراکین کے دستخط سے جو ہے وہ یہ قرارداد لائی جا رہی ہے، جن میں جو بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ حکمران جماعت کے جام مخالف اراکین ان کی تعداد 11 ہے۔ اس کے علاوہ بی این پی عوامی کے 2 اور پی ٹی آئی کا بھی 1 رکن جو ہے وہ ناراض اراکین کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن بھی ہم دیکھ جی ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد حکومتی اتحاد میں شامل 14 اراکین کی جانب سے لائی جا رہی ہے۔ اہم خبر ہے، بڑا اہم معاملہ ہے، کافی ٹائم سے چل رہا ہے۔ جام کمال کی جانب سے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ گیم اب اوور ہو چکا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دوں گا، اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوں گا۔ لیکن ابھی خبر یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے اسمبلی اجلاس 4 بجے ہونا ہے، اور قرارداد حکومتی اتحاد میں شامل 14 اراکین کی جانب سے لائی گئی۔ بلوچستان اسمبلی میں کل اراکین کی تعداد 65 ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 ارکان کی حمایت درکار ہے، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین کی تعداد 23 ہے۔ نواب ثناء اللہ زہری کی حمایت حاصل ہے۔ ناراض اراکین کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال تحریک عدم اعتماد کی ناکامی سے متعلق خاصے پر امید دکھائی دے رہے ہیں، کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ 4 بجے اجلاس ہوگا حکومتی یہ قرارداد کے حوالے سے، اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے اسمبلی اجلاس 4 بجے شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد آج پیش کی جانے والی ہے۔ بیورو چیف کوئٹہ جلال نورزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیلی فون لائن پر ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پوری سچویشن کو؟ اب سے کچھ دن قبل کی بات کریں تو ان کی جانب سے کہہ دیا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اپنی سیٹ نہیں چھوڑنی ہے۔ ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ جام کمال تو اپنی بات پر، اپنے دعوے پر اب بھی قائم ہے، اور ممکنہ طور پر وہ مستعفی بھی نہیں ہوں گے، البتہ وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے، اور اس حوالے سے وہ پرعزم بھی، اور اس عزم کو انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ جبکہ اس وقت تک متحدہ اپوزیشن اور اسی طرح باپ پارٹی کے ناراض اراکین، بلوچستان عوامی پارٹی عوامی اور اسی طرح تحریک انصاف کا 1 رکن، ان کو عددی اعتبار سے بظاہر برتری حاصل ہے، لیکن اب بھی یہ بات چیت کا سلسلہ، رابطوں کا سلسلہ وہ پھر بھی جاری ہے۔ لیکن ہم حتمی طور پر یہ
یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم اعتماد والے دن یہ حلقہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ انہیں اسمبلی کے اندر متحدہ حزب اختلاف کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ ان کی حمایت کے بغیر یہ جو ناراض یا مخالف اراکین ہیں جام کے، وہ کسی منطقی نتیجے پر کسی کامیابی کی طرف ان کے جانے کے امکانات نہیں تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے اور معنی خیز بھی یہ ہے کہ اپوزیشن کی تعداد بلوچستان اسمبلی میں 23 ہے۔ اگر نواب اسلم رحسانی کو شامل کیا جائے تو یہ تعداد ان کی 24 ہو جاتی ہے، اور یہاں جو جام مخالف اراکین ہیں وہ اپنی تعداد 14 بتاتے ہیں، تو پھر 23 والے اپنی حکومت کیوں نہیں بناتے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ہونا تو یہی چاہے اصولی طور پر یہی ہونا چاہتے کہ اس سے پہلے اگر کوئی اس طرح کی موو اسمبلی میں آئے ہیں تو اس میں یہ ہوا ہے کہ اکثریتی جماعت کو یا اکثریتی ارکان ان کے پلہ باری رہا ہے اور فیصلہ بھی ان کے حق میں ہوا ہے، لیکن یہاں یہ بڑی معنی خیز اور تعجب خیز ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ تحریک انصاف وفاق میں اور بلکہ پورے پاکستان میں پی ڈی ایم کے ساتھ وہ تصادم میں ہیں، ان کی حکومت اور ان کے وہ پوری حزب اختلاف ان کے خلاف ہے، اور یہاں بلوچستان کے اندر نصیب اللہ مری جو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اور یہاں پی ڈی ایم کے اراکین جو متحدہ حزب اختلاف کے اراکین ہیں وہ آف دی ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی گیم میں کامیاب چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باپ پارٹی کو یا سرکاری پارٹی کا انہوں نے نام لیا ہے کہ انہوں نے آپس میں دست و گریباں کیا ہے، اور درمیان میں ان کی پالیٹکس کامیاب جاری ہے اور وہ فائدہ حاصل کرے گی، کہ ہر طرح کی کوششوں کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیاست کامیاب ہے، جبکہ باپ کے یہ اراکین جو آپس میں متصادم منانے میں بھی ناکام نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مجیب اللہ ہمارے نمائندے، اس کے علاوہ بیورو چیف کوئٹہ جلال نورزئی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ دونوں کا۔ اور دوسری جانب پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف نیا محاذ کھول دیا ہے، ملک میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دے دی ہے۔ آج راولپنڈی میں مظاہرہ کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کی جانب سے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف آج پہلا مظاہرہ راولپنڈی پریس کلب کے سامنے کیا جائے گا۔ احتجاج میں پی ڈی ایم کی مقامی قیادت شریک ہوگی، جبکہ مظاہرے میں پیٹرول اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ اہم خبر آ رہی ہے، آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی مہنگائی کے خلاف تحریک وزیر اعظم عمران خان نے مرکزی اور صوبائی قیادت کے 3 الگ الگ اجلاس طلب کر لیے ہیں۔ اجلاس میں مرکزی قیادت کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے، بتا رہے ہیں سما کے نمائندے عباس شبیر۔ عباس شبیر بتائے گا اجلاسوں میں کن کن امور پر بات چیت ہوگی؟ اپوزیشن کی مہنگائی کے خلاف تحریک پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پارٹی کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج وزیر اعظم ہاؤس میں 3 بڑے اجلاس ہونے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی قیادت، سندھ کی قیادت اور جو مرکزی قیادت ہے تحریک انصاف کی، اس کو وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس بلایا ہے۔ وفاقی وزراء بھی مہنگائی کے خلاف جو اجلاس ہے اس میں شریک ہوں گے، اور وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزراء سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی اور ٹیکسز کس طریقے سے کم کیے جائیں اس حوالے سے اہم مشاورت کریں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، علیم عادل شیخ اور سندھ کی قیادت بھی آج وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پارٹی ایشوز پر بھی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ ملک میں جاری مہنگائی پر بھی تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت ہوگی، جبکہ اجلاس میں آج جو ڈینگی ہے اس حوالے سے بھی آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ انتخابی اصلاحات، پارٹی کو کس طریقے سے منظم کرنا ہے اس حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان پارٹی کی سینئر قیادت سے مشاورت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے آپ کو بہت شکریہ عباس شبیر۔ دوسری جانب شیخ رشید نے الیکشن سے پہلے تیسری نون لیگ وجود میں آنے کی پیش گوئی کر دی۔ کہا امریکی ناظم الامور کو بھی پتہ ہے نون اور شین الگ الگ ہیں۔ خبردار کیا کہ پی ڈی ایم شوق سے احتجاج کرے، لیکن الیکشن سے پہلے دنگا فساد کیا تو اپوزیشن اپنے لیے سیاسی گڑھا کھودے گی۔ ایک پیج میں درار پڑنے کی تردید کر دی۔ خوشی ہے کہ پی ڈی ایم نے احتجاج کے لیے میرے شہر کا انتخاب کیا۔ الیکشن کے پہلے اگر کوئی دنگا فساد کریں گے تو اپنے لیے برا کریں گے، اپنے لیے سیاسی گڑھا کھودیں گے۔ میرا شہر ایک پڑھا لکھا شہر ہے، ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے۔ اگر وہ آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ان کو کوئی ہاتھ میں نہیں لے گا۔ الیکشن جب آئے گا 22 مہینوں بعد یا 20 مہینوں بعد ایک نئی الائنمنٹ ہو۔ جو میں کہتا تھا وہ امریکی ناظم الامور کو بھی پتہ ہے۔ نون اور شین 2 لیگیں ہیں، سو ایک ہی محلے اور ایک ہی علاقے میں دونوں لیگوں سے علیحدہ علیحدہ ملی ہیں۔
इलेक्शन से पहले तीसरी वजूद में आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब की अगर मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है, मुलाकातों के बाद बातें भी निकलनी चाहिए। बलोचिस्तान और सूबों पे मैं सियासत नहीं करता, दरार आ चुकी है, कोई दरार नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं कि हुकूमत 3 साल तेल और गैस सस्ता करने, नौकरियां और घर देने के वादों पर चलती रही, अब मजीद चलना मुमकिन नहीं। बोले पीपल्स पार्टी खुदा या अवाम के सिवा किसी के इशारे पर नहीं चलती। वज़ीर आज़म से तोशा खाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी कर दिया। 3 साल तक ये हुकूमत लोगों को इसी दलासे में चलती रही। तेल सस्ता करेंगे, हम गैस सस्ती करेंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे, लोगों को घर भी देंगे, नौकरियां भी देंगे, $200 अरब भी बाहर से लेके आएंगे। दूसरा साल फिर दिया। तीसरे साल में लोगों की अब सकत भी खत्म हो गई है, लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई है गवर्नमेंट का। मजीद इसका चलना मुमकिन नहीं है। अल्लाह करे सारे इदारे, सारे लोग एक पेज पे आ जाएं और वो पेज आईने पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी ने कभी भी सिवाय अल्लाह के इशारे के, पाकिस्तान के अवाम के इशारे के और किसी इशारे पे कभी काम नहीं किया। वो इंफॉर्मेशन रिलीव कर दें जो आपके पास है तोशा खाना से। चले ना बताएं किस मुल्क ने कुछ दिया था, ये तो बता दें कि हाँ आपने, आपकी फैमिली ने कुछ गिफ्ट वहाँ से लिए। मदीने वाले का तो कुछ छुपा नहीं होता था। पीडीएम तो खत्म हो गया। वो जमातें जो आज इकट्ठी हैं, कल पीडीएम में थी, आज वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान के साथ मिलके अदम एतमाद की तहरीक साइन कर चुके हैं। कल हुकूमत आई तो उसका हिस्सा होंगे। उनको कब नोटिस जाता है, उनको कब जवाबदेही होती है, ये हम देखेंगे। और नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर हुकूमत ने अवाम पर बम नहीं, महंगाई का एटम बम गिराया है। ये रियासत मदीना नहीं बल्कि रियासत महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन है। दिसंबर में बदतरीन गैस बहरान की पेशगोई करते हुए बोले, अगर इस नालायक हुकूमत को रुखसत ना किया गया तो मुल्क की मसाइल नाकाबिले हल हो जाएंगे। पीटीआई के अपने वोटर चीख रहा है, ये जो 10 रुपए यकमुश्त पेट्रोल और 12.5 रुपए यकमुश्त डीजल फी लीटर कीमत में इजाफा किया गया है, ये महंगाई का बम नहीं है, ये महंगाई का एटम बम है जो हुकूमत ने चलाया है। चंद हफ्तों के अंदर अंदर मजीद बिजली के निर्खों में इजाफा होने वाला है। 1.5 रुपया पहले ये इजाफा कर चुके हैं, अब 2.5 रुपए फी यूनिट बिजली का और इजाफे की धमकियां दे रहे हैं। गैस की अगर आप सूरत हाल देखें तो दिसंबर में मुल्क की तारीख का बदतरीन गैस बहरान आ रहा है, चूंकि इन नालायकों ने वक्त के ऊपर गैस के सौदे नहीं किए। ये आज 3 साल के बाद भी एनर्जी मैनेजमेंट करने में नाकाम है। ये रियासत महंगाई है, ये रियासत करप्शन है, ये रियासत नालायकी है, ये रियासत बेरोजगारी है जो इमरान खान के हाथों बन चुकी है। ये मुल्क अब एक ऐसे बहरान के धाने पे खड़ा है कि अगर इन नालायकों को रुखसत ना किया गया तो ये मुल्क के मसाइल नाकाबिले हल हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पार्टी अकाउंट्स काला धन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए तो तलाशी देने में क्या हर्ज है। कौन से फरिश्ते थे जो अकाउंट्स में पैसे डाल गए। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। पार्टी अकाउंट्स को काला धन साफ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपको रसीदें देने में क्या हर्ज है। ना आप जो है वो मरियम सफदर को राय फरार अख्तियार करने देंगे, ना जो है वो बिलावल जरदारी को राय फरार अख्तियार करने देंगे। तलाशी जो है वो देनी पड़ेगी। ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं, और अगर कोई इदारा इनके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक कार्रवाई करे तो ये इदारों के ऊपर जो है वो हमलावर हो जाते हैं। मरियम सफदर को ये पहले भी मैंने चैलेंज किया था, मैं आज फिर चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपको बड़ी कानून की हाकमियत की बातें आपको याद आती हैं। जस्टिस कयूम रिटायर्ड वाला टेलीफोन वाला इंसाफ लेने की आपको आदत है, जब आपको नहीं मिलता तो आप रोना धोना शुरू कर देते हैं। अपनी रसीदें निकालें, रसीदें को कतरी खत ना निकाल लीजिएगा, इस बार भी कोई जाली ट्रस्ट डीड ना बना लीजिएगा। लेकर आए रसीदें और स्क्रूटनी कमेटी के सामने रखें। ये जूते उतार के दुम दबाकर जो है वो भागने की तैयारी में है जो पिछले 4 साल से ये कर रहे हैं। और अब ये देखना है कि आया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलाउ किया गया है ये उसके सामने अपना रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं रखते। अब तो फजल रहमान ने भी आज तक अपनी पार्टी का कोई हिसाब ही नहीं दिया। यहाँ पर वो एक पिटीशन अलग से इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम पार्टीज की जो है वो लगी हुई है।
اہم خبر ہے، فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر لانگ مارچ کو استعفوں سے مشروط کر دیا۔ 18 اکتوبر کے پی ڈی ایم سربراہی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ نعیم اشرف بٹ، کیا کچھ ہوا ہے؟ اندرونی کہانی آپ سامنے لائے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ جی معروف، پرسوں جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا اس میں مولانا فضل الرحمان جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے، انہوں نے کلیئرلی کہا کہ لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر استعفوں کے بغیر اس کا فائدہ نہیں، اس کے آخر میں لانگ مارچ کے استعفوں کا اعلان ضروری ہوگا۔ اس پر نواز شریف نے آگے سے کہا کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کا اپنا جو اکثریت ہے وہ اس سے پہلے مختلف اجلاسوں میں اس کی استعفوں کی مخالفت کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی یا دوسری جماعتوں کے علاوہ جو اسمبلی میں بیٹھنا چاہتے ہیں حالی ہمارے استعفوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ، اور اسی وجہ سے معروف یہ جو لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپس میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے لیکن وہ تاریخ نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اب بھی کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی ریلیاں ہوں گی، اب دیکھنا ہے کہ نواز شریف نے ان کو، مولانا کو یہ کہہ تو دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اپنی پارٹی کو وہ اس پر کس طرح راضی کریں گے، کیونکہ اکثریت ان کی پارٹی کی اس کی مخالفت کر چکی ہے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ جب یہ اعلان کریں وہ وقت شاید ان کے لیے مناسب ہو اسمبلیوں سے نکلنے کا، لیکن مولانا جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پر، اور وہ لانگ مارچ کو استعفوں کے ساتھ انہوں نے نتھی ابھی بھی کیا ہوا۔ جی صحیح، بہت شکریہ، سلسلے میں آپ آگاہ کر رہے تھے۔ لانگ مارچ کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب لانگ مارچ اسلام آباد کے قریب پہنچے تو نواز شریف بھی آ جائیں، تاہم دیکھیں گے کہ لانگ مارچ کی قیادت مریم کریں گی یا شہباز شریف۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ جنتر منتر پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جب حکومتی فیصلوں میں کوئی منطق نہ ہو تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ مظاہرے جو ہیں یہ ہمارے ڈویژن لیول پہ ہماری مقامی قیادت کرے گی، اور ہمارے ایم این اے، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، پارلیمنٹریز وہ اس میں شریک ہوں گے۔ جب کبھی کوئی لانگ مارچ کی بات ہوگی تو پھر آپ بات کریں کہ مریم نواز اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کو میاں شہباز شریف لیڈ کرتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، جی ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچنے کے قریب ہو تو میاں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں۔ یہ جنتر منتر پہ اوپر میرا یقین نہیں ہے، لیکن جو بظاہر صورتحال ہے کہ عین سے عثمان ہے، عین سے جو ہے وہ عبد القیوم ہے، تو عین سے عمران ہے، تو اب یہ پھر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے، اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ کوئی منطق ہے؟ تو جب یہ منطق نہیں ہوگی، کوئی ریشنل نہیں ہوگا تو پھر لوگ قیاس کریں گے۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا 3 روزہ اجلاس پیرس میں جاری، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا نام برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایف اے ٹی ایف کا 3 روزہ اجلاس کل تک جاری رہے گا۔ پاکستان کی جانب سے ٹیرر فائنینسنگ سمیت اب تک کی کارکردگی، زمینی حقائق اور قانون سازی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا نہ نکالنے کا حتمی فیصلہ جائزے کے بعد ہوگا۔ پاکستان فیٹف کے 27 نکاتی ایکشن پلان میں سے اب تک 26 پر عمل کر چکا ہے۔ فیٹف کی شرائط کے مطابق پاکستان کو تمام پوائنٹس پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ فیٹف ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات اور سزاؤں میں تیزی لانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ ریئل اسٹیٹ، جیولرز، وکلا، اکاؤنٹنٹس کی پیشیوں کی نگرانی میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ گرے لسٹ سے نام نکالنے سے پہلے فیٹف کی تکنیکی ٹیم پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے یا پاکستان کو چند ماہ کی مزید مہلت دی جا سکتی ہے۔ پاکستان جون 2018 سے ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سما نے معاملہ اٹھایا تو حکام کو بھی ہوش آیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے درسی کتب میں غلطیوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ مزید غلطیوں کی نشاندہی کے لیے ٹیکسٹ بک بورڈ ریویو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ راہم یوسف زئی کی رپورٹ دیکھیے۔ اس بک کو پڑھیں تو ہم سے کیا بڑا آدمی بنے گا۔ اس کا جو سٹیپ ہے وہ سالو کر کے دوسرا سٹیپ کرنے کے لیے اپنے آنسر کو چیک کرے گا، تو کیا چیک کرے گا؟ وہ تو کہے گا سما کی خبر کا اثر، بچوں کا مستقبل بچا لیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں کئی سالوں سے درسی کتب میں غلطیاں، سما نے نشاندہی کی تو صوبائی حکومت نے غلطیاں مان لی اور ٹیکسٹ بک بورڈ جائزہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے تاکہ اس میں جتنے ایررز ہیں ایک تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، تاکہ ہم اس کو ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اگر ایس این سی کی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر لیں اور اس میں وہ کریکشنز کر لیں، اور جو ہماری اپنی بکس ہیں تو اس میں اگر وہ کچھ ایررز ہیں تو ان کو وہ ٹھیک کیا جا سکے۔
कमेटी पहले मरहले में पहली जमात से लेकर 8वीं तक तमाम किताबों की जांच पड़ताल करेगी। इट्स अ गुड प्रोसेस, एक दफ़ा ये सारा रिव्यू हो जाए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ इश्यूज आ रहे थे डिफरेंट क्वार्टर से। कमेटी तमाम किताबों में गलतियों के हवाले से जायजा रिपोर्ट मरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। और पेशावर के इलाके अरमड़ में शादी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स जान से गया। वर्सा ने पुलिस पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। पेशावर के इलाके अरमड़ में शादी की तकरीब में फायरिंग हुई, जिस पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो मामला बिगड़ गया। पुलिस और बाराती आमने सामने हुए तो फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हो गया। वर्सा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस की मुबैना फायरिंग से मकतूल जफ़र को गोली लगी। बाद अज़ां वर्सा ने लाश पुलिस स्टेशन के सामने रख कर एहतजाज किया और थाने में घुसकर तोड़ फोड़ की। पुलिस ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। अहम खबर आ रही है, पोर्शंस और गैर कानूनी तामीरात की लीज कैसे हो रही है। एंटी करप्शन टीम ने गुलबर्ग रजिस्ट्रार ऑफिस पर छापा मारा है। तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे अली हफीज से। अली हफीज, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन के अंदर जो बन रहे हैं पोर्शन और गैर कानूनी तामीरात हो रही है, इसकी लीज कैसे जारी हो रही है, इस मामले पर अब महकमा एंटी करप्शन ने बड़ी इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन की टीम ने जो है गुलबर्ग रजिस्ट्रार ऑफिस पर छापा मारा है। एंटी करप्शन की टीम जैसी पहुंची है तो वहाँ अमले में खलबली मच गई है। जो हमारी हुकाम से बात हुई, उनका कहना है गुलबर्ग टाउन में 3 माह के दौरान कितनी लीडें जारी की गई है, इसका रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है। रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है कि गैर कानूनी फ्लोट्स हैं, गैर कानूनी तामीरात है, पोर्शन है, इसकी आखिर जो है लीज और जो है सब लीज है वो किस तरह जारी की है और बदमानी में जो है कौन मुलविस है। जो हमारी बात हुई एंटी करप्शन हुकाम से, उनका कहना है कि गुलबर्ग रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो जायज काम होते हैं अवाम के, उस पर रिश्वत जो है वसूल की जाती है, वो भी शिकायतें हैं। और जबकि जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं पोर्शन की लीज के और गैर कानूनी फ्लोट की लीज के, इस तरह से इंक्वायरी की जा रही है। एंटी करप्शन की टीम जो है मौजूद है, रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है। हुकाम का कहना है कि इस बदमानी में जो भी मुलविस है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके मज़ीद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। बेहद शुक्रिया आपका अली। और अब अहम खबर आपको दें, दहशतगर्दों की जानिब से हंगू में फौजी चौकी पर फायरिंग की गई है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मानसहरा के रिहायशी 26 साला सिपाही वकास शहीद हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं, समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान फौज पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्दों ने हंगू में फौजी चौकी पर फायरिंग की और गुज़िश्ता रात टल में जो है फौजी चौकी को निशाना बनाया गया था। फायरिंग की गई और सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से फायरिंग का मौसर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में मानसहरा के रिहायशी 26 साला सिपाही वकास जो है वो शहीद हो गए हैं और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी एहलकार जो है वो एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं ताकि कोई दहशतगर्द मौजूद है तो उसको अभी खत्म किया जाए। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई है। इमरान खान 23 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद से मदीना जाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से भी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान के 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई है। 2 रोज़ कबल ये खबर आई थी कि दौरा किया जा सकता है और अब ये खबर है कि हतमी शक्ल दे दी गई है। इमरान खान 23 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे के ज़रिए वहाँ पर पहुँचेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म 25 अक्टूबर को मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी वफ्द के हमरा सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, इसको हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म के 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई है। 23 अक्टूबर को वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद से मदीना जाएंगे। और बिजली जाएगी, ना ही भारी भरकम बिल देने पड़ेंगे। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी में शमसी तवानाई मंसूबे से बिजली की पैदावार शुरू हो गई। एहसन अंसारी की रिपोर्ट देखिए। बिजली जाती है तो जाए, सूरज है ना। हुकूमत पंजाब के इश्तिराक से भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बिजली की पैदावार में खुद कफील हो गई। किसी भी यूनिवर्सिटी में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाला ये मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा है। जी, ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1 साल में कंप्लीट हुआ है। इसकी लागत तकरीबन 304 मिलियन थी। इससे यूनिवर्सिटी की 6 मिलियन रुपीस पर मंथ की रफली सेविंग्स हैं और साल भर में तकरीबन 70 मिलियन रुपीस यूनिवर्सिटी सेव करेगी। इसको 10 मेगावाट तक फ्यूचर में एक्सपेंड किया जा सकता है। मुस्तकबिल में जामिया के दीगर कैंपस में भी शमसी तवानाई के मंसूबे लगाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में 500 किलोवाट के करीब और रिन्यूएबल सोलर इंस्टॉल्ड है, तो तकरीबन 3 मेगावाट के साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोलर
सोलर इंस्टॉलेशन वाली यूनिवर्सिटी है। 2.5 मेगावाट बिजली जामिया को फराहम की जा रही है। मुस्तकबिल में पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ साथ नेपरा से इजाजत लेकर वापडा को बिजली फरोख्त करके रकम कमाई जा सकती है। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।